بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک پرسنل ہائیجین ہے، یعنی شخصی حفظان صحت۔ آج ہم شخصی حفظان صحت کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حفظان صحت سے کیا مراد ہے۔ اسٹوڈینٹس، حفظان صحت ایسے اصول ہیں جو صحت کے تحفظ کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ عام فہم اور گفتگو میں اس سے مراد پاکیزگی لی جاتی ہے۔ جی بالکل، بات آ گئی ہے پاکیزگی کی، یعنی وہ تمام اصول جس کو اپنا کر ہم اپنی صحت کے ساتھ ساتھ پاکیزگی بھی حاصل کریں۔ صحت اور پاکیزگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم بھی ہیں۔ تو پہلے ہم صحت کی بات کر لیتے ہیں کہ صحت کے لیے اردو زبان میں متبادل کے طور پر تندرستی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ دو الفاظ تندرستی کا جو ہے مرکب ہے۔ اس سے مراد جسم کی وہ کیفیت ہے جو معمول کے مطابق ہو، یعنی جسمانی ذہنی تندرستی۔ اب جسمانی اور ذہنی تندرستی ہم نے دونوں کو جو ہے مینٹین رکھنا ہے۔ تو حفظان صحت آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ اصول ہیں جو صحت کے تحفظ کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اب صحت کے تحفظ کے لیے کہتے ہیں جی اپنی ول پاور کو بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ جتنی انسان کی ول پاور مضبوط ہوگی، انسان بہت ساری بیماریوں سے بچے گا۔ بیماریوں سے بچے گا تو صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ بعض مفکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دل اور دماغ میں خوشی لانے سے بیماریاں کم سے کم انسان کے قریب آتی ہیں۔ ایک اور بات جو ہے وہ کہتے ہیں ایمان والے رہو، اپنے ایمان کو ہمیشہ قائم رکھیں، گناہ سے بچیں، کیونکہ گناہ جو ہے وہ صحت کو خراب کر دیتا ہے۔ اپنے ذہن پر بالکل بھی اتنا بوجھ مت ڈالیں۔ دیکھیے جی، جو بھی پریشانی ہوتی ہے اس کو اپنے سر پر سوار نہ کریں، دماغ میں اس کی جگہ نہ بنا لیں، کیونکہ ماہر نفسیات بیان کرتے ہیں کہ پریشانی جو ہوتی ہے وہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے، حالات سے نہیں۔ اس لیے جو حالات جیسے بھی ہوں، ہم نے ان کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ اب بات ہو رہی ہے شخصی حفظان صحت۔ شخصی حفظان صحت کیا ہے؟ شخصی یعنی کہ اپنی ذاتی صفائی صحت۔ اس میں جو ہے ہاتھوں کی صفائی، ناک، کان، گلے کی صفائی۔ روزانہ غسل کریں۔ روزانہ غسل کرنے سے بہت سی بیماریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ بالوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں، ان کی کٹنگ کروائیں، ناخنوں کو صاف کریں، ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں۔ آج کل تو یہ حالات ہے کہ بغیر کسی کام کے ہر 5 منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ اچھی طرح سے دھوئیں، دن میں 2 دفعہ برش کریں، تاکہ پرسنل ہائیجین کے اوپر جو ہے بات ہوتی ہے۔ مگر اپنی ذاتی حفظان صحت کا خیال رکھتے ہیں تو پھر جا کر ہی ہم دوسروں کو ان کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ لوگ پرسنل ہائیجین اور پرسنل ہائیجین کو سمجھ کے ہوں گے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ شخصی حفظان صحت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی اسلامی کانسیپٹ اباؤٹ پرسنل ہائیجین۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دینی فطرت ہے۔ یہ روحانیت کا ایسا سرچشمہ ہے جو آخرت کو سنوارنے کا وسیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے لیے بھی مشعل راہ۔ اب دیکھیں، جس پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف توانائی کے حصول کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، بلکہ انسان کی
متوازن نشو و نما بھی ہوتی رہتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام پرسنل ہائجین پر بہت زور دیتا ہے۔ آگے جا کر ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علم دو ہی ہیں، ایک دین کا علم، دوسرا جسم کا علم۔ اب دین کے ساتھ ساتھ جسم کا علم یعنی پرسنل ہائجین کو جو ہے انہوں نے واضح بتا دیا ہے کہ اگر ہمیں ان تمام باتوں کا علم ہوگا تو تبھی جا کر جو ہے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مکمل شخصیت کے حصول اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صحت تندرستی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اسلامک پرنسپل فار اے ہیلدی اینڈ سکسیسفل لائف، یعنی صحت مند اور کامیاب زندگی کے لیے اسلام کے بنیادی اصول کون سے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پرسنل ہائجین اور ہیلدی لائف کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اب فرسٹ ٹاپک جو ہے اسلامک پرنسپل وہ ہے اسلام اینڈ کلیننس، یعنی اسلام اور طہارت و پاکیزگی۔ اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں واضح اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ صاف رہنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے پرسنل ہائجین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب دیکھیے صفائی کو ہمارا آدھا ایمان قرار دے دیا گیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام کس قدر صفائی اور پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پاکیزگی اور طہارت جو ہے ایمان کا لازمی جزو ہے، یعنی اگر آپ پاکیزہ اور پاکیزہ ہے تو آپ آدھے ایمان والے ہیں، آپ ایمان کا طہارت اور پاکیزگی کو جو ہے ایمان کا ایک لازمی جز قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکیزگی طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس عمل سے بھی بخوبی لگا سکتے ہیں کہ نماز جسے دین کا ستون سمجھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے پاکیزگی طہارت شرط اول ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ ہم نے پاک صاف جگہ پر نماز ادا کرنی ہے، باوضو ہو کر نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے اور جگہ کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو صرف یہی نہیں کہ اسلام عبادات کے وقت ہی جسم اور جگہ کو اور پاک صاف رکھنے کے اوپر زور نہیں دیتا، بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی طہارت کو ہر وقت قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ پھٹا پرانا تھا اور صاف ستھرا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی رحمت نہیں کی؟ تو اس بندے نے، صحابی نے جواب دیا، نہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اس کو استعمال کرو، اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اپنے لباس، جگہ اور گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا ٹاپک پرسنل ہائجین۔ تو کل ہم انشاءاللہ ٹائپس آف کلیننس جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ آپ کا ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔